کہ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن ہی جینے کا طریقہ ہے بتاتا، قرآن ہی جینے کا طریقہ ہے بتاتا، ہر موڑ پہ انسان کو ہے چلنا سکھاتا۔ دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے آپ کو نوازا ہے، نرم لب و لہجہ، شفقتی مزاج اور ہر ایک سے ایسے ملنسار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے کہ چھوٹوں سے بھی اسی طرح شفقت و محبت کے ساتھ میں ملتے ہیں، بڑوں سے بھی اسی طرح شفقت و محبت کے ساتھ میں ملتے ہیں۔ آپ حضرات دیکھیں گے جب آپ کی سماعتوں کے حوالے حضرت والا کا بیان ہوگا تو یقیناً آپ حضرات اس کو محسوس کر سکیں گے۔ میں دو مصروں کی روشنی میں حضرت الاستاذ جناب مولانا محمد شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے انتہائی ادب احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت والا تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے کہ بات کرتے ہو تو جاتی ہے مہک دور تلک، بات کرتے ہو تو جاتی ہے مہک دور تلک، تم نے یہ کس سے محبت کی زبان سیکھی ہے۔ آئیے تشریف لاتے ہیں حضرت اقدر جناب مولانا شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بھئی جو حضرات کھڑے ہو گئے ہیں وہ آ جائے، بیٹھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، آپ حضرات قیمتی اور اہم بیان سماعت فرما چکے ہیں۔ لمبی چوڑی تقریر کا موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں بہت مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن پاک کی ایک بہت چھوٹی سی آیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث کا مختصر سا ٹکڑا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ بہت ہی مختصر کرتے ہوئے قیمتی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابھی آپ نے توجہ کے ساتھ نہیں پڑھا۔ دیکھو درود شریف پڑھنے کے 3 فائدے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو حضور اکرم پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے اور 10 اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ 1 مرتبہ میں نے اور آپ نے پڑھا، کتنے فائدے ہو گئے؟ 30۔ اس لیے بھائی 1 مرتبہ اور پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب کتنے فائدے ہو گئے؟ 60 ہو گئے۔ لیکن 1 مرتبہ سب زور سے پڑھو، ابھی زور سے نہیں پڑھا آپ نے۔ اللہم صلی، ہاں اب پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بتاؤ اپنی زندگی کا اس کو معمول بناؤ گے یا نہیں؟ روزانہ درود شریف پڑھا کرو۔ دیکھو درود شریف پڑھنے کا ایسا عمل ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی نبی پر درود پڑھتا ہے اور فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اب اللہ یوں فرما رہا ہے کہ جب میں بھی اس کام کو کر رہا ہوں، فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی ہمارے ساتھ اس کام میں ساتھ رہا کرو۔ تو بھائی پڑھو گے اب زندگی میں۔ مجھے ایسے آدمی بھی ملے ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارا روز کا معمول 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں، اس لیے بھائی اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ہم اپنے گھر میں بھی بچے، بیوی اور ہم خود درود شریف کثرت سے پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو تم معمولی نہ سمجھو، عمل کرنے کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ جس نے سبحان اللہ پڑھا تو جب قیامت کے دن عمل ترازو میں رکھے جائیں گے تو آدھا پلڑا بھر جائے گا 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے، اور 1 مرتبہ کہہ دیا الحمدللہ تو پورا پلڑا بھر جائے گا۔ اب پلڑا کتنا بڑا ترازو کا، ہم دیکھتے ہیں پلڑے دنیا میں، لیکن جو قیامت کے دن میدان محشر میں ترازو رکھی جائے گی، علماء یوں فرماتے ہیں کہ 1 پلڑا اللہ کی ترازو کا اتنا بڑا ہوگا جیسے مغرب سے مشرق تک، اتنا بڑا 1 پلڑا ہوگا۔ اب وہ پورا پلڑا سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے سے بھر جائے گا۔
تو دیکھو ہے کتنا معمولی، سبحان اللہ الحمدللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک جنتی نیچے درجے میں ہوگا اور اسے ایک خوشبو آئے گی، وہ کہے گا کہ بھئی یہ خوشبو عجیب کہاں کی آئی؟ اس سے کہا جائے گا کہ تیرے سے اوپر کے درجے میں جو جنتی ہے اس نے ڈکار لی ہے، یہ اس کی خوشبو ہے۔ اب وہ یوں کہے گا کہ میرے سے اوپر وہ کیوں چلا گیا، میں نیچے کیوں ہوں؟ اس سے کہا جائے گا کہ اس نے ایک مرتبہ دنیا میں تجھ سے زیادہ سبحان اللہ کہا تھا۔ دیکھو سبحان اللہ ہے عمل بہت چھوٹا سا، لیکن کتنا بھاری ہے اور کہاں لے جانے والا ہے۔ تو بھئی بتاؤ سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی پڑھا کرو گے یا نہیں؟ اس لیے زور سے کہو سبحان اللہ اور کہو الحمدللہ۔ یہ تو چلتے پھرتے بھی پڑھتا رہا کرو، اپنی دکان پہ، کاروبار میں چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر تم نے یہ بھی پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم سوچتے ہیں کہ شیطان کو بھگانے کے لیے ہی ہے یہ، ہاں شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو ایک نقطہ لکھا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے تو طاعات یعنی اطاعت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور عبادت کی، اللہ کی عبادت کی بھی توفیق ہو جاتی ہے اور اللہ کے ماننے کی بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرے گا۔ تو بھئی بتاؤ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھو گے یا نہیں؟ پڑھ کے دکھاؤ ایک مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب بس میں بہت چھوٹی سی بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹی نہ سمجھو، یہ قیامت کے دن بڑی بھاری چیزیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 چیزوں کو منع نہ کیا کرو۔ کیا کیا؟ ایک تو کوئی پانی مانگے تو پانی کو منع نہ کرو، اور ایک کوئی نمک مانگے اسے بھی منع نہ کرو، نمک بھی دے دیا کرو، اور کوئی آگ مانگے تو اسے آگ کو بھی منع نہ کیا کرو، آگ بھی دے دیا کرو۔ پہلا زمانہ تھا کھانا اور سب کچھ آگ سے، اور یوں ہی پڑوس سے آگ لائی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم سے فرمایا، اے نبی، پانی کے منع کرنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پانی کی کتنی بڑی فضیلت، لیکن آگ اور نمک اس کے دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ حضور اکرم نے فرمایا کہ دیکھو کسی کو پانی پلا دینا ایسا ہے جیسا مردے کو زندہ کرنے کا ثواب۔ ہم صبح سے شام تک کوئی گھر آتا ہے، ایک گلاس پانی پلا دیا، کوئی ملنے والا آیا، کوئی مہمان آیا، تو بھئی اس پانی کے پلانے کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے مردے کو زندہ کر دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نمک پر اور آگ پر
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آگ کو منع نہ کیا کرو. اگر تم نے کسی کو آگ دے دی، ماچس دے دی، اور اس آگ کے ذریعے کھانا پک گیا تو ایسا ہے جیسا تم نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا، یعنی پکا کر کھانا کھلا دیا. اور نمک کی فضیلت یہ ہے کہ کھانا کھلا دینا، اور آگ کی فضیلت یہ ہے کہ پکا کر بھوکے کو کھانا کھلا دینا. دیکھو چھوٹے عمل ہے نا، بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے عمل بھی مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. حضرت بابا یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ. ان کے حالات کو سنانے کا تو وقت نہیں ہے. ان کے حالات میں لکھا ہے انتقال ہو گیا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی. کسی بزرگ کو دیکھا، جب ان کی پیشی ہوئی تو ایک بزرگ نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیسی گزری؟ حضرت نے کہا کہ بھئی جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے کہا کہ یزید بستامی لاؤ، دنیا سے کیا عمل لائے ہو پیش کرو. اب میں نے سوچا کہ عمل میں تو کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان تو میرا اللہ پر تھا. تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تو دنیا سے ایمان لایا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اچھا ایمان لائے ہو، میرے پر تو تمہارا ایمان نہ تھا کہ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں ایک دن درد ہوا. لوگوں نے پوچھا کہ درد کیوں ہو رہا ہے؟ تو تم نے کہا کہ میں نے رات دودھ پی لیا تھا، دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا. اب بتاؤ، درد دینے والا تو میں ہوں، دودھ نہیں. تمہارا ایمان میرے پہ کہاں تھا؟ دودھ پر تھا. اب میں تو پریشان کہ اللہ نے میری پکڑ فرما لی. اور جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی پکڑ بھی ہوتی ہے. پکڑ فرما لی. لیکن اللہ نے کہا کہ اے یزید بستامی، تم بہت سارے عمل لائے، ایمان بھی لائے. آج جو میں تمہاری مغفرت کر رہا ہوں کہ سردی کا زمانہ تھا اور ایک بلی سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہی تھی، تمہیں اس میری حقیر مخلوق بلی کے اوپر ترس آ گیا اور تم نے اسے اٹھا کر اپنے لحاف میں لٹا لیا. جو تم نے میری حقیر بلی پر ترس کھایا اور تم نے اس کو اپنے لحاف میں لٹایا، وہ عمل میرے یہاں اتنا قبول اور مقبول، آج میں اس کی وجہ سے تم پر رحم کر رہا ہوں اور تمہاری مغفرت کر رہا ہوں. کیا چیز ہے یہ؟ مختصر سا عمل. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑی کتابیں لکھی. کتاب لکھتے لکھتے ان کی قلم کی روشنائی پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. انہوں نے ہاتھ روک لیا کہ مکھی پیاسی ہے، تاکہ روشنائی کو چوس کے اپنی پیاس بجھا لے. انتقال ہو گیا. انہیں تو ناز تھا اپنے لکھنے پر اور اپنی تصنیفات پر، لیکن جب خدا کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے کہا کہ لاؤ، کیا عمل لائے ہو؟ کہ بہت سارا کام کر کے آیا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ بھئی میں تو قبول نہیں کر رہا، جتنا تم نے لکھا میں اس کو قبول نہیں کرتا. بتاؤ کہ میں تو پریشان ہو گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. لیکن اللہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، ایک روز تم کتاب لکھ رہے تھے اور تم نے جو قلم روشنائی میں ڈبویا اور باہر جو نکالا، اس پر میری حقیر مخلوق مکھی آ کر بیٹھ گئی. تمہیں اس پر رحم آ گیا اور ترس آ گیا. تم نے جو وہ ہاتھ روکا تھا پیاسی مکھی کے لیے، وہ مجھے اتنا بھایا اور مجھے اتنا ترس آیا
کہ تم نے مکھی پر ترس کھایا، میں آج تمہارے پہ ترس کھا رہا ہوں، میں تمہاری مغفرت اس عمل کی وجہ سے کر رہا ہوں جو تم نے ہاتھ روکا تھا۔ عمل کتنا بہت مختصر، اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں عمل کے لیے بہت مختصر سی زندگی دی ہے، لیکن اس کا بدلہ بہت لمبا اور طویل ہے، نہ ختم ہونے والا۔ ہم مختصر سا عمل کریں، 15 سال بچپن کے چلے گئے، پھر بڑھاپے کے 10-15 سال کا زمانہ عمل کرنے کا بہت مختصر، لیکن اس کا آخرت میں بدلہ دائمی نہ ختم ہونے والا، جنت کا بھی اور جہنم کا بھی نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے۔ خیر، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، یہ میرے ذہن میں بات آ گئی چھوٹی چھوٹی، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھتا رہا کرو، اور سبحان اللہ بھی پڑھتا رہا کرو، اور دیکھو اللہ اور سبحان اللہ، ایک چیز ذہن میں اور آئی، تمہیں چاہے کتنی بڑی پریشانی ہو اور مصیبت ہو، کیا پڑھو گے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہاں پڑھا تھا اس کو؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور قرآن نے تو اسے ظلمات کہا، کئی اندھیرے، مچھلی نے نگل لیا، اور پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا، بالکل نیچے جا کر بیٹھ گئے، نہ کوئی سراغ ہے، نہ کوئی ملاقات کر سکتا۔ اس جیل سے بھی اگر آدمی کو جیل میں جانا پڑ جائے تو پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اس کو پڑھا، قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں سبحان اللہ نہ پڑھتے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک، اگر اس کو نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن یہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں چھٹکارا دے دیا، اور مچھلی کو حکم ہوا کہ باہر پھینک دے۔ تو بتاؤ ہے یا نہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ اور اس کائنات کی روح اور غذا، دیکھو ہر چیز کی ایک غذا ہے، آدمی کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے تو بتاؤ زندہ رہے گا؟ مر جائے گا۔ اسی طرح جب تک ایک بھی اس دھرتی پر اللہ اللہ کہنے والا ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ معلوم ہوا کہ پوری کائنات کے زندہ رہنے کے لیے اللہ ہے، یہ روح ہے۔ جب اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی، نہ زمین نہ آسمان۔ اس لیے کائنات کی روح اور غذا وہ اللہ ہے، اللہ کہتے رہا کرو۔ ہے معمولی چیز لیکن بڑے بھاری، پلڑے میں بھی اللہ کے ترازو میں بھی۔ تو بھائی کرتے رہا کریں گے انشاءاللہ۔ چھوٹے چھوٹے عمل کو معمولی تو نہیں سمجھو، ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹے نہ سمجھو۔ جب بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، دو دعا کیا کرو، دو کام کرو، بس دو بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ سورہ یوسف ایک سورت ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے قصے کو بہت اچھا قصہ کہا، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ قصوں میں سب سے اچھا قصہ یوسف کا ہے۔ اس میں بڑے اسباق ہے اور بہت باریکیاں اور بڑی نصیحتیں ہیں، لیکن اس میں دو سبق بڑے اہم ہیں۔ بتاؤ
नेक बनना चाहते हो या नहीं चाहते? हाथ उठाकर कहो कि नेक बनना चाहते या नहीं। हर मुसलमान चाहे कितना ही गुनहगार हो, आदमी कितना भी गुनहगार हो, उसका भी दिल चाहता है कि मैं नेक भी बन जाऊं और जन्नत में भी चला जाऊं। जन्नत में भी जाना चाहता है और नेक बनना भी चाहता है। अगर नेक बनना चाहते हो और जन्नत में जाना चाहते हो तो दो काम कर लिया करो। क्या? जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया था। एक तो गुनाह से बचो, और गुनाह से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करो। हजरत यूसुफ एक गुनाह में मुब्तला होने जा रहे हैं। क्या क्या हुआ? ये तो लंबा वाकया है। भाइयों ने कहा कि भाई यूसुफ की तरफ हमारे अब्बा की पूरी तवज्जो यूसुफ की तरफ है, इसलिए 10 भाइयों ने मशवरा किया कि इन्हें कत्ल कर दो। उख्तुलू यूसुफा अवित्रहू अर्ज़ यख्लु लकुम वजहु अबीकुम, के कत्ल कर दो यूसुफ को। एक ने कहा भाई कत्ल करना तो कत्ल न करो, किसी कुएं में डाल दो। चुनांचे इस पर इत्तिफाक हुआ, भाइयों ने कुएं में डाल दिया कि कोई काफिला आएगा निकाल कर ले जाएगा। काफिला आया, उसने निकाला और मिस्र के बाजार में खरीद लिया। किसने खरीदा? जो मिस्र का वजीर खजाना और मिस्र का हाकिम है वजीर खजाना, उसने खरीद लिया और अपने घर ले गया। अब हजरत यूसुफ तो इतने खूबसूरत कि आधी खूबसूरती तो आधी दुनिया को दी गई और आधी हजरत यूसुफ को दी गई। कितने खूबसूरत हो गए। अब जो मालिका है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मालिका और आका के घर पहुंचे, जुलेखा फिदा हो गई। और फिदा होने के बाद घर के सारे जितने ताले कमरे ताले लगा लिए अंदर। अब कुरान कहता है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा। इसको उलमाए समझते हैं कि जुलेखा ने तो गुनाह करने का मुकम्मल इरादा कर लिया। वलक़द लाम ताकीद का, फिर कद ताकीद, वलक़द हम्मत बिही, ताकीद पर ताकीद, कि जुलेखा ने तो मुकम्मल यूसुफ का इरादा कर लिया गुनाह करने का। कमरे बंद, ताले लगा लिए। आगे कुरान कहता है वह हम्मा बिहा, यूसुफ भी इरादा कर लेते बगैर ताकीद के। हजरत थानवी फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि नबी तो गुनाह का इरादा नहीं कर सकता और न नबी कर सकता गुनाह। नबी तो नबूवत से पहले भी और नबूवत के बाद भी हर गुनाह से मासूम होता है। हजरत थानवी फरमाते हैं हम्मा बिहा का मतलब यूसुफ का यह है कि गर्मी का रोजा हो और सख्त रोजा लगा हुआ, ठंडा पानी सामने आ जाए तो ठंडे पानी की तरफ को तबीयत जाएगी तो, लेकिन रोजेदार रोजा नहीं तोड़ेगा। ऐसे ही हजरत यूसुफ ने इरादा तो किया लेकिन उसकी तरफ न जाते गुनाह के। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसीर फरमाई। खैर, हजरत यूसुफ तो घिर गए। अब क्या काम किया हजरत यूसुफ ने? 2 काम किए हजरत यूसुफ ने। इसलिए मुझे भी और आपको भी ये 2 काम करने हैं कि आज हम गुनाह के माहौल में फंसे हुए हैं। पहला काम, हजरत यूसुफ ने गुनाह से बचने के लिए अल्लाह से दुआ फरमाई। एक तो दुआ करो गुनाह से बचने के लिए, और दूसरा काम जुलेखा से छुटकर और दरवाजे की तरफ को दौड़ लगा दी। अल्लाह से कहा कि अल्लाह मेरे बस में इतना ही तो काम था कि मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, अब हिफाजत करना तेरा काम है। उधर यूसुफ ने गुनाह से बचने के लिए दुआ फरमाई और दरवाजों की तरफ को दौड़ लगाया। अल्लाह ने हिफाजत फरमा दी कि दरवाजे खुलते चले गए।
اور زلیخا نے کرتا پکڑ لیا پیچھے سے، پھٹ گیا۔ ادھر وزیر خزانہ جو زلیخا کے شوہر ہے وہ دروازے پر آ گئے کہ بھئی یہ کیا بھاگ دوڑ ہے۔ اب زلیخا تو مالکہ ہے، حضرت یوسف غلام ہے، وہ فوراً کہنے لگی کہ جو تمہاری گھر والی کے ساتھ یہ ارادہ کرے برا، بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، یعنی قصوروار یوسف کو ٹھہرا دیا۔ اسی خاندان کا بچہ ہے وہاں، اس نے فیصلہ کیا۔ قرآن تو کہتا ہے وَاسْتَقْبَلَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی قصور کی اس کی سزا بھی خود طے کر رہی ہے، لیکن جو بچہ ابھی بولتا نہیں وہ فوراً بولا ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین، کہ دیکھو اگر یوسف کا کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو غلطی کس کی ہے؟ پھر تو زلیخا کی ہے اور یوسف سچے ہے۔ اور اگر وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو غلطی یوسف کی ہے، زلیخا سچی ہے۔ خیر یہ تو لمبا واقعہ ہے، لیکن پھر یہ پورے شہر میں ساری عورتوں کی توجہ حضرت یوسف کی طرف ہو گئی۔ اب حضرت یوسف نے اس گناہ سے بچنے کے لیے دعا بھی فرمائی اور اپنے لیے انتظام بھی طے کیا، اور فوراً کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ یہ عورتیں جس گناہ کی طرف مجھے متوجہ کر رہی ہے، زلیخا بھی اور جو مصر کی اور دوسرے گورنروں کی وزیروں کی بیویاں ان کی توجہ بھی میری طرف ہو گئی، اللہ اس سے بہتر تو میرے لیے جیل ہے، مجھے جیل میں بھیج دے تاکہ ان سب کی توجہ ہٹ جائے اور گناہ سے میں بچ جاؤں۔ تو حضرت یوسف تو جیل میں چلے گئے برے ماحول سے بچنے کے لیے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، جرم نہیں تھا، اور بغیر قصور اور بغیر جرم کے جیل میں جانا یہ حضرت یوسف کی اور نبیوں کی سنت ہے۔ خیر میرے بھائیو، آج کا ہمارا ماحول ایسا ہے، ہر جگہ گناہ، ہر جگہ کہیں مجلس لگی ہوئے تو غیبت اور چغلی، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر تم برائی کے ماحول میں ہو یا تو اس برائی کو روک دو، اگر نہیں روک سکتے تو موضوع بدل دو مجلس کا، اور اگر موضوع بھی نہیں بدل سکتے تو قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ خیر بات لمبی ہوتی جائے گی، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، میں تو دو چار بات کے لیے بیٹھا تھا، میں نے ایک حدیث پڑھی اور قرآن کی آیت ترجمہ سن لو بس بات ختم۔ اب ترجمہ کر رہا ہوں جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ مجھے بھی کہہ رہا ہے اور آپ سب کو کہہ رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں مجھے اور آپ کے لیے؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو، دیکھو غور سے سنو، اللہ تعالیٰ تعریف کے ساتھ پکار رہا ہے، اے ایمان والو تم اپنے کو بھی بچا لو اور اپنے بیوی اور گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کا بھی ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی ہم سب کو کلکم راعن، کہ تم میں کا ہر ایک چرواہا ہے، راعی۔ دیکھو راعی عربی کا لفظ ہے، کس کو کہتے ہیں؟ بکری چرانے والا، بھینس چرانے والا، اس کو عربی میں راعی کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سب لوگ نہ بکری چراتے نہ بھینس چراتے، لیکن حضور اکرم نے اپنے ہر ایک ذمہ دار امتی کو اپنے بچوں کا، گھر والوں کا راعی چرواہا کہا۔ کیا مطلب؟ کہ چرواہا کہنے کا مطلب اس لفظ کے ذریعے قیامت تک اللہ کے پیغمبر ہمیں ایک پیغام اور سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی بکری چرانے والا ہے
اور اس کی بکری کسی کا نقصان کر دے تو نقصان کا ڈنڈ بکری کے اوپر رکھا جائے گا یا چرواہے کے اوپر رکھا جائے گا؟ بتاؤ کس کے اوپر رکھا جائے گا؟ ڈنڈ بکری کے اوپر یا مالک اور چرواہے پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ تم اپنی نسلوں کے، اپنے گھر والوں کے، اپنی عورتوں کے، اپنی بچیوں کے تم چرواہے ہو، اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے گھر میں بچوں میں بگاڑ آ گیا تو اس بگاڑ کا ڈنڈ بچوں پر نہیں، قیامت کے دن تم پر رکھا جائے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری نسلیں برباد کیوں ہو گئی اور بگڑ کیوں گئی، تو اس کا ڈنڈ والدین اور ذمہ داروں پر رکھا جائے گا۔ حضور یہ پیغام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مختصر یہ ہے، میں آپ حضرات سے بس ایک سوال کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میرا بس آپ حضرات سے ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے، میں سوال کروں گا۔ بتاؤ سوال کا جواب دو گے سب؟ ہاتھ اٹھا کر کہو کہ دیں گے، انشاءاللہ دیں گے۔ تقریر نہیں کر رہا، سوال جواب ہو رہے ہیں، آپس کا مذاکرہ ہے۔ آپ جتنے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا سب سے ایک سوال ہے، بتاؤ اس ملک میں مسلمان کا بچہ مسلمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے؟ جواب دو ہاتھ اٹھا کر۔ رہنا چاہیے۔ اگر اس ملک میں اپنے بچے کو مسلمان رکھنا چاہتے ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ انتظام کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا انتظام ہوگا؟ قربان جائیے ہمارے اکابر علماء اور بزرگان دین پر، جو انہوں نے محلے، قصبات، دیہات، شہروں میں چھوٹے بڑے مدارس اور مکاتب کا قیام کیا ہے۔ ان مدارس اور مکاتب کا بنانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمان کا بچہ مسلمان رہے، اس کے علاوہ مدرسوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مدرسوں کا مقصد پیٹ پالنا نہیں ہے، تنخواہ لینا نہیں ہے، روزی روٹی کمانا نہیں ہے، صدر اور سیکریٹری بننا نہیں ہے، خزانچی بننا نہیں ہے۔ ان مدارس اور مکاتب کا جو پورے ملک میں جال پھیلایا، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آنے والی مسلمانوں کی نسلیں اس ملک میں مسلمان رہے، اس کے علاوہ مدرسوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن میں اور آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آج جو ملک کی فرقہ پرست طاقتیں ہیں اور اسلام مخالف تحریکیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک مدرسے رہیں گے، مسلمانوں کی نسلیں مسلمان رہے گی۔ اس نے پورا ملک کا سروے کرنے کے بعد فرقہ پرست طاقتیں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ان مدرسوں کو برباد کر دو۔ اگر مدرسے برباد ہو گئے، آنے والی مسلمانوں کی نسلیں خود برباد ہو جائیں۔ بتاؤ مدرسے رہنے چاہیے نہیں رہنے چاہیے؟ ان کی اہمیت ہم جانیں گے یا نہیں؟ لیکن آپ نے اور میں نے نہیں جانی۔ آج مدرسے کا اتنا شاندار جلسہ اور اتنی گھنی مسلم آبادی ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہر گھر سے ہر بڑا چھوٹا مرد اس جلسے میں شریک ہوتے اور پورے مدرسے کے صحن میں کہیں جگہ نہ رہتی، اور پھر علماء کے بیانات سنتے، ایک فکر لیتے، ایک پیغام یہاں سے لے کر جاتے۔ خیر میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ اپیل اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ یہ ملک جس رخ اور سمت کی طرف جا رہا ہے، ملک کا مستقبل بڑا بھیانک اور خطرناک نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، اگر مدارس اسلامیہ اپنے وجود اور بقا اور تحفظ کے لیے مسلمانوں سے جان کی بھی قربانی مانگے تو کہو کہ جان کی قربانی دے دیں گے، لیکن ان مدارس کو برباد نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو یا نہیں؟
دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو ماشاءاللہ. اب لگا ہے کہ جلسہ مسوری میں ہو رہا ہے، اور مسوری کا تو مسلمان بہادر ہے. اور اگر یہ مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ، اپنی بقا کے لیے مسلمانوں سے مال کی قربانی مانگے تو کہو کہ مال کی قربانی بھی دے دیں گے، لیکن مدرسوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اب بھی دونوں ہاتھ اٹھاؤ. تم اس ہاتھ اٹھانے کو بھی معمولی سمجھ رہے ہو. دیکھو ہاتھ تو یہاں مسوری کے جلسے میں اٹھ رہے ہیں، لیکن زلزلہ امریکہ اور برطانیہ کے دفتر میں آ رہا ہے. اگر مدرسے جان کی قربانی مانگے تو جان دے دو گے مدرسوں کے لیے، اور اگر مال مانگے تو مال بھی دے دو گے؟ دے دیں گے انشاءاللہ. تو بھئی اللہ کا فضل ہے. دیکھو ڈریو مت کہ تو جان کی قربانی مانگنے لگے. ابھی اس ملک میں ایسا وقت تو آیا نہیں کہ یہ مدرسے جان کی قربانی مانگ رہے ہو. اگر خدا نہ خواستہ وہ وقت آ ہی گیا، اس وقت دیکھا جائے گا جو ہوگا. لیکن یہ مدرسے اس وقت تم سے دو چیز مانگ رہے ہیں. ایک تو تمہاری نسلوں کو مانگ رہے ہیں، اور ایک تم سے مال مانگ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر کے جا رہا ہوں جلسے میں، جتنے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے 1 گھنٹے کے لیے اپنے بچے اور بچی کو مدرسے میں بھیجو. بتاؤ ہر مسلمان اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا انشاءاللہ؟ ایک بات تو یہ، اسکول اور کالجوں میں خوب پڑھاؤ جتنا پڑھایا جا سکتا ہو، لیکن ہمارا کوئی بچہ بغیر دینی اور قرآن کی تعلیم کے نہیں رہے گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہمیں مدرسے میں اگر آدھا گھنٹہ بھی بھیجنا پڑے تو بھیجیں گے انشاءاللہ. اور دوسری درخواست، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، عورتوں تک بھی، مردوں تک بھی، جوانوں تک بھی، کہ سب اس جلسے میں شریک ہو جاؤ. اور جو بھی تم سے اس وقت بن پڑے دینی تعلیم کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے، جو بھی تم